استاذ العلماء فخر الصلحاء استاذ المدرسین فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا ابو الحسنین مفتی محمد فضل رسول صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں اور خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معمر و معطر فرمائیں. ان کی آمد سے قبل بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، استاذ العلماء مفتی محمد فضل رسول صاحب رضوی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ذی وقار علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید عرس مبارک کی تقریب ہمارے شیخ طریقت کے جگرگوشہ پروردہ آغوش ولایت سیدی و سندی حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول رضوی دامت برکاتہ القدسیہ کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے. دور دور سے علماء کرام محبین تشریف لائے. بالخصوص خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رضوی دامت برکاتہ العالیہ آپ جلوہ فرما ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اصغر علی صاحب رضوی تشریف فرما ہیں، اور میرے مربی، میرے محسن استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق احمد قادری رضوی نور اللہ تربتہ آپ کے جگر گوشہ وہ بھی جلوہ فرما ہیں. تو تمام اہل محبت نے، اہل علاقہ نے، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد محب النبی رضوی دامت برکاتہ العالیہ ان کی زیر نگرانی بڑی محبت کے ساتھ یہ پروگرام سجایا، اور والد گرامی کے ساتھ یہ عقیدت کا اظہار کیا، اور یقیناً ان کی روح کو یہ ایصال ثواب بھی ہے، ان کی بلندی درجات کا بھی ذریعہ ہے. اور ہم تو اسی کے قائل ہیں. اللہ جل شانہ بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے ظاہری اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر اللہ جل شانہ کی یہ رحمت کاملہ کا اظہار ہے، اس رحمان الرحیم کی یہ عظیم رحمت ہے کہ جانے والا چلا جاتا ہے
اس کے اعمال کا سلسلہ بظاہر رک جاتا ہے، مگر اس کی ظاہری موت کے بعد بھی یہ ثواب کا سلسلہ رکتا نہیں ہے بلکہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، بس انسان جو کرتا ہے اسی کا اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان مر گیا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات ان کی بھی درست ہے، اور علامہ صاحب اس کو مزید اچھے انداز سے بیان کر سکتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں پہنچتا، بات ان کی درست ہے، ان کے بڑوں کو نہیں پہنچتا، اس قابل ہی نہیں ہے، اور ان کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ جب ان کے اندر عشق رسول کی چاشنی نہیں ہے، ایمان کی حرارت نہیں ہے، محبت رسول کا فیضان نہیں ہے، پھر مرنے کے بعد کیا؟ اگر وہ زندگی میں ہزاروں نوافل ادا کرتے رہیں، ساری رات شب بیداری کرتے رہیں، جہاد کے نعرے لگاتے رہیں، مگر اللہ کا ارشاد ہے کہ میرے محبوب کے جو بے ادب ہیں حبطت اعمالہم، فرمایا فجعلنا ھباء منثورا، ان کے سارے اعمال کو ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا جائے گا، اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ جب دل میں عشق رسول نہیں ہے تو کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ زندگی میں بھی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں دور دراز سے لوگ سفر کر کے والد گرامی کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے اسی ارشاد کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کا مطلب نکالتے ہیں، مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو کرے گا وہی ملے گا۔ زندگی میں انہوں نے جو کیا آج یہ اس کا نتیجہ ہے۔ زندگی میں وہ ذکر رسول کرتے رہے، زندگی میں وہ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے، زندگی میں وہ عشق رسول کے ترانے ہلاتے رہے۔ آج وہ مزارے پر انوار میں ہیں، ان کی ظاہری موت کے بعد، ظاہر پردہ پوشی کے بعد آج بھی ان کے عرس کی محفل میں ذکر رسول کے ترانے بلند ہو رہے ہیں۔ کہ اللہ کے اس ارشاد کا نتیجہ ہے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں بات ختم کروں گا، اور خطیب اسلام کے اور آپ کے درمیان حائل ہونا پسند نہیں کرتا۔ مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ والد گرامی نے جو کیا، عشق رسول کا جو چراغ روشن کیا، آج اس کا صلہ مل رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان العالم یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض حتی الحیتان فی الماء۔ مختلف الفاظ کی حدیث پاک مروی ہے، کسی میں مچھلیوں کا ذکر، کسی میں چیونٹیوں کا ذکر۔ فرمایا کہ عالم ربانی اس زمین پر بیٹھ کر قرآن کا درس دینے والا، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا، عشق رسول کی شمع روشن کرنے والا، وہ مسجد میں بیٹھ کر، مدرسہ کی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بلند کرتا ہے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ بظاہر سادہ سا درویش کا آدمی، اس کے پاس کوئی ظاہری مادی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس دولت کی فراوانی نہیں ہے، لیکن دنیا والے نہیں جانتے، یہ ظاہری آنکھوں والے نہیں جانتے اس عالم ربانی کا مقام کیا ہے۔ فرمایا زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں موجود ہیں، اور زمین کے سوراخوں میں بلوں کے اندر جو چونٹیاں موجود ہیں، وہ بھی اس عالم ربانی کا ذکر کرتی ہیں، وہ بھی اس کی شان بیان کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
फैज़ रज़ा। और मैं ये अक्सर बयान करता हूँ, ये तलबा किराम के लिए इल्मी नुक्ता, कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, कलमा मन जिक्र किया। और अरबी पढ़ने वाले जानते हैं कि लफ्ज़ मन किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जिनमें अकल हो, जिनमें शऊर हो, जिनके अंदर इल्म हो, ज़बिल अक़ूल, उनके लिए कलमा मन इस्तेमाल होता है। मगर अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलाम यहाँ चूंटियों के लिए भी कलमा मन इस्तेमाल कर रहे हैं, मछलियों के लिए भी कलमा मन इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा बताओ कि समुंदर के अंदर कौन से कॉलेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जहां से मछलियां पढ़कर इल्म हासिल करती हैं, वो ज़बिल अक़ूल बनती हैं। इन सलाखों के अंदर कौन से इदारे हैं जहां से ये चूंटियां तालीम हासिल करती हैं, ये ज़बिल अक़ूल बनती हैं, ये बाशऊर बनती हैं। फरमाया ऐ लोगों, तुम नहीं जानते इल्म की हकीकत क्या है, तुम इल्म की शऊर की हकीकत को नहीं जानते। अगर एक शख्स इल्म वाला है, हिकमत वाला है, दानाई वाला है, मगर उसके दिल में इश्क़े रसूल नहीं है, महबूब की पहचान नहीं है, वो अबुल हिकम होकर, दानाई वाला होकर भी अबू जहल बन जाता है, उसका इल्म उसके मुंह पे मार दिया जाता है। लेकिन जो आलिम रब्बानी होता है और जिसके दिल में इश्क़े रसूल की शमा रोशन होती है, जब वो काल अल्लाह की, काल रसूल की सदाएं बुलंद करता है, उसके इल्म का ये अनवार होते हैं, फैजान होता है कि चींटियों को भी इल्म मिल जाता है और समुंदर के अंदर रहने वाली मछलियां भी बाशऊर बन जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल उलमा फैज़ रज़ा हुज़ूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। और ज़ात मोहतरम, मैं ये अर्ज़ करूँ, अगर आलिम रब्बानी ज़मीन पर बैठा है, चटाई पर बैठा है, ज़ाहिरी ज़िंदगी के साथ मौजूद है, उसका ये फैज़ान होता है, उसके इल्म के अनवार, उसके इल्म की रोशनी समुद्र की गहराइयों में चली जाती है और चींटियों के बिलों में जा पहुँचती है, उनको शऊर अता कर देती है, वहाँ उसका जिक्र बर्पा हो जाता है। तो यकीनन जब वो आशिक़े रसूल, आलिम रब्बानी कब्र में जाता है, अपने मज़ार में जाता है, उसका इल्म फैज़ान बाहर आ जाता है और लोग उसका जिक्र करते हैं, उसका उर्स मनाते हैं। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम के इरशाद का सिला है। और मैं आखिर में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वालिद गिरामी, मैं उनके सिर्फ बेटा होने की हैसियत से बात नहीं करता, बचपन से लेकर उनकी ज़िंदगी के आखिर तक उनकी जल्वत को देखा, उनकी खलबत को देखा, उनके सफ़र को देखा, उनके हज़र को देखा। बचपन में हम थे, हमें ये माहौल मिला था, बचपन में हम यही समझते थे शायद जिसने सर पे इमामा बांधा है वो अल्लाह का वली है, शायद जिसने चेहरे पे दाढ़ी सजाई है वही अल्लाह का वली है, वो बड़ा मुत्तकी है। बड़े बड़े तकवे वाले नाम सुनते थे, मगर सामीन, मैं अपने दिल की बात करता हूँ, मैंने बड़े बड़े नाम वाले जिनके तकवे का नाम चलता था उनको देखा, बड़े बड़े इल्म वालों को देखा, बड़े बड़े पीरों को देखा। जब शऊर मिला, जिंदगी की मंजिलें आगे बढ़ी, मैंने देखा वो तकवे के पहाड़ लरसने लगे, वो ख्यालात लरसने लगे। जब उनकी ज़िंदगी को देखा, वो तकवे के ख्यालात, तसव्वुरात बिखर गए, पता चला बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। ये तकवे का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दुनिया का धंधा किया जा रहा है। मैं बाकिरदार उलमा की बात नहीं कर रहा, लेकिन सामीन, यकीन के साथ मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने वालिद गिरामी की ज़िंदगी को देखा, उनकी जल्वत व खलबत को देखा, उनके अक़वाल व अफ़आल को देखा। यकीनन ये तकवे का पहाड़ गिरा नहीं है, जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती गई ये तकवे का पहाड़ बुलंद से बुलंद तक होता चला गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ रज़ा,
فیضان حضور سیدی محدث اعظم پاکستان آستانہ عالیہ جامعہ حبیبیہ رضویہ۔ اور سامعین، والد گرامی، ان کو یہ فیض ملا، ان کو یہ عشق کی تڑپ ملی، محبت رسول کا درد ملا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مظہر اور صحیح معنوں میں نائب اعلیٰ حضرت کہلانے والے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان تھا، جن کا یہ ارشاد تھا کہ فقیر رہتا تو گول باغ میں ہے، لیکن فقیر کا مسئلہ گول مول نہیں ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے زیارت کی، جانتے ہیں کہ بڑے بڑے طوفان آئے مگر اس مرد کامل کا قدم ایک بار بھی نہیں لڑکھڑایا، ایک انچ بھی نہیں پیچھے ہٹا۔ یہ انہی کا فیضان تھا کہ والد گرامی نے ان سے جو فیض لیا اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا، جو وہ کہتے تھے وہ کر کے دکھایا کرتے تھے، اور یہ مرشد گرامی کا فیضان تھا۔ آج اتنا عظیم ادارہ قائم ہے، علماء تیار ہو رہے ہیں، اور یہ میرے برادر محترم علامہ محمد محب النبی رضوی صاحب ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل شانہ آپ سب حضرات کو، برادر مکرم کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے محبین کو یہ ہمت، یہ توفیق، یہ استطاعت عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے زندگی استقامت کے ساتھ گزاری، وہ استقامت کے ساتھ ساری زندگی عشق رسول کی شمع جلاتے رہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کے دیے ہوئے مشن پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے، اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مشن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت بھی نصیب فرمائے، آقا کریم السلام کے نام پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔